ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میری ملت کے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی دو بہت ہی معروف اور مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کا اشارہ حاصل کیا۔ اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک بار مل کر ہم سب آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شہنشاہ ابرار و خیار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پہ قسم میں جھوم جھوم کر محبت کے ساتھ روپام پڑھیں۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہمارا عزیز ماشاء اللہ اشرف صاحب، ان کا علماء نال ایک بہت اچھا تعلق اور ایک محبت ہے، اور یہ ایمانی محبت ہے، کوئی رشتہ داری نہیں، ایمانی محبت ہے۔ پہلا بھی فون کیو ساتھ ختم ہو مجبوری کارنوں سے حاضر نہ ہو سکتا، آج ان کا سوچ سنا ہے، ان کا حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے میں تھارے سامنے حاضر ہوں۔ ان کو حکم ہے اور قاعدہ ہے الامر فوق الادب، حکم ہے جو ادب سے زیادہ بڑا بڑا عالم دین بیٹھا ہے، حافظ قرآن حافظ مصطفیٰ صاحب ہے اور صاحب ہے، اور بڑا مولوی کس کو نہ لو، سارا کے سامنے میں صرف 10 سے 15 منٹ حاضر ہوا۔ امید کروں گا کہ سارا میری دوسری گل پر بیان کروں گا، سنو غور نہ سنیو، سنو نہیں ہے تقریر سننے واسطے نہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بیان کوئی بھی سنو یا اردو میں سنو؟ اردو میں شاعر نے کیا خوب کہا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے، سامان 100 برس کا ہے پر کی خبر نہیں ہے۔ اور دوسرے شاعر نے کہا، موت سے کس کو رستگاری ہے، رستگاری کہتے ہیں چھٹکارا، یہ فارسی لفظ ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر لفظ موت کے تعلق سے ایک مرتبہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ اپنے بندوں کو، اپنے رسول کے امتیوں کو موت یاد دلائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس موت کے تعلق سے قرآن مقدس کے اندر 18ویں پارے کے اندر اب فرماتا ہے، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہر ایک انسان کی موت کا وقت متعین ہے، جب موت آ جاتی ہے لا یستاخرون ساعۃ، 1 منٹ آگے نہیں ہو سکتا، ولا یستقدمون، اور موت کا جب وقت متعین تو 1 منٹ آگے اور 1 منٹ پیچھے نہیں ہو سکتا۔ موت کا وقت متعین ہے، ہم سب نے مرنا ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا ہر ایک نے مرنا ہے، اس لیے شاعر نے کہا، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا ہے رب نے جو بس وہ ہے فنا کے لیے۔ ہر ایک نے مرنا ہے، اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الدنیا مومن للسجن و کافر للجنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دنیا مومن کے واسطے
ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کی زندگی، مومن کی اصلی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کی اصلی جو زندگی ہے وہ موت کے بعد شروع ہے۔ دوسری حدیث میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ایمان والو تم دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے ایک مسافر سفر میں زندگی گزارتا ہے۔ جس طرح ایک مسافر جب سفر کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ اپنے ساتھ تھوڑا سا سامان لے کے جاتا ہے، سارا سامان لے کے نہیں جاتا، تھوڑا سا سامان لے کے چلتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم اپنی زندگی مسافر کی طرح گزارو۔ یہ زندگی، یہ دنیاوی زندگی، اس دنیا میں ایسے ایسے لوگ رہ کے چلے گئے، ایسے ایسے بادشاہ رہ کر چلے گئے، جو بادشاہ جنہوں نے دنیا میں ہی اپنی جنت کو بنا کے تیار کی۔ شداد کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ، کتنا مالدار، کتنا طاقت والا بادشاہ۔ جب شداد کے دور میں، شداد کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا۔ شداد کے زمانے میں اللہ نے نبی کو بھیجا اور کہا اے نبی تم جا کے شداد کو راہ راست دکھاؤ، انہیں سیدھے راستے کی دعوت دو، انہیں تبلیغ کرو۔ جب نبی شداد کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے کہا شداد تم اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے اوپر ایمان لے کے آ جاؤ۔ تو شداد نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے نبی بتاؤ اگر میں اللہ کے اوپر ایمان لے کے آ گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اگر تم ایمان لے کے آ گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شداد نے کہا جنت وہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا جنت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چاندی اور سونے کے اینٹوں سے تیار کیا ہے۔ تو شداد کہنے لگا تیرے خدا کی بنائی ہوئی جنت سونے اور چاندی کی ہے؟ سونے اور چاندی کی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں، کیا تم خود مجھے خدا مانو گے؟ تو شداد نے اپنی فوج کو حکم دیا، 12 سال کے اندر شداد نے چاندی اور سونے کی ایک بہت بڑی جنت کو تیار کیا۔ جب 12 سال کے اندر جنت تیار ہو گئی پھر شداد نے نبی سے پوچھا بتاؤ تمہارے خدا کی جو بنائی ہوئی جنت ہے اس میں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس میں حوریں ہیں۔ کہا وہ کیسی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اس میں جو حوریں ہیں وہ دنیا کی عورتوں سے بہت الگ حسین و جمیل ہے، ان کی خوبصورتی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ شداد نے فوج کو حکم دیا کہ ساری دنیا میں چکر لگاؤ، جہاں جہاں پر حسین اور جمیل لڑکی ملے انہیں خرید کر اور لا کے جنت کے اندر رکھ دو، وہ حوریں بنا دی۔ شداد اپنے دماغ کے اعتبار سے، اپنے ذہن کے اعتبار سے شداد نے جنت کو تیار کیا، اس میں حوریں ڈال دی۔ پھر شداد نے نبی سے پوچھا بتا تیرے خدا کی بنائی ہوئی جنت میں اور کیا ہے؟ تو نبی نے کہا کہ اس میں تو طرح طرح کے میوے فروٹس ہیں، ہر طرح کی نعمت ہے۔ شداد نے فوج کو حکم دیا کہ پوری دنیا میں گھومو اور جہاں جہاں پر سب سے اچھے اور حسین و جمیل پھل ہوں وہ پھل لے کے آ جاؤ۔ ساری فوج دنیا میں گھومی، سارے فروٹس لے کے آگے شداد کی جنت رکھ دی۔ شداد نے پوچھا نبی آپ بتا جیسی تیرے خدا کی بنائی ہوئی جنت ہے ویسی سونے اور چاندی کی جنت میں نے تیار کر دی۔ تیرے خدا کی جنت میں حوریں ہیں، میں نے اس میں حوریں لا کے رکھ دی۔ تیرے خدا کی بنائی ہوئی جنت میں پھل فروٹس ہر طرح کے میوے ہیں، میں نے اپنی جنت کے اندر سارے میوے رکھ دیے۔ بتا اب تیرے اور میری جنت اور تیرے خدا کی بنائی ہوئی جنت میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا چلو تجھے جنت تو بنا لی لیکن کیا تم نے اپنی جنت کو دیکھا ہے؟ تو شداد نے کہا نہیں ابھی دیکھا نہیں ہے، جب پوری تیار ہو جائے گی تب دیکھنے کے لیے جاؤں گا۔ جب پوری شداد کی بنائی ہوئی جنت تیار ہو گئی، شداد اپنی فوج کے ساتھ، آگے فوج پیچھے فوج، شداد سواری کے اوپر بیٹھا ہوا، بڑا متکبرانہ انداز میں، بڑا غرور میں شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا۔ ابھی جنت کے قریب نہیں پہنچا تھا، ایک فقیر جس کے جسم کے اوپر بوسیدہ لباس ہے، پھٹا ہوا لباس ہے، اس نے آ کے شداد کی سواری کو پکڑ لیا۔ شداد نے کہا تو جانتا ہے فقیر تو کون ہے؟ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں کہ میں نے اپنی جنت تیار کر دی، میرے پاس اتنا خزانہ، اتنی دولت ہے، تو کون ہوتا ہے میری سواری کو پکڑنے والا؟ اس فقیر نے کہا شداد مجھے تجھ سے تھوڑا سا کام ہے، تیرے کان میں مجھے ایک آواز کہنی ہے، ایک اپنی بات کہنی ہے۔ شداد کی فوج کہنے لگی کیسا عجیب آدمی ہے،
کیسا بیوقوف آدمی ہے، اتنا بڑا بادشاہ کہ جس سے ملنے کے لیے پہلے انسان کو لائن میں لگنا پڑتا ہے، نمبر لگانا پڑتا ہے، اجازت لینی پڑتی ہے، پرمیشن لینی پڑتی ہے، پھر اس سے ملنے کے لیے آ سکتا تھا۔ یہ کیسا فقیر ہے کہ اس نے کسی کو نہیں پوچھا، کسی فوجی کو نہیں پوچھا، آ کے بادشاہ کی سواری پکڑ لی۔ یہ کیسا انسان ہے؟ اس فقیر نے کہا نے شداد تیرے کان میں مجھے ایک بات بولنی ہے، جلدی سواری سے نیچے اتر جا۔ شداد سواری سے نیچے اترا۔ جب شداد نیچے اترا تو اس فقیر نے کہا میں ملک الموت ہوں، میں اسرائیل ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اتنا کہا کہ میں ملک الموت ہوں، تیری جان نکالنے کے لیے آیا ہوں، تیری روح قبض کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے، اتنی بات سننی تھی کہ شداد کا پورا جسم پسینے سے لبریز ہو جاتا ہے۔ شداد کے جسم سے پسینہ، شداد کہتا ہے اے ملک الموت مجھے ایک لمحہ دے دے، مجھے ایک منٹ دے دے، تاکہ میں اپنے وزیروں کو یہ وصیت کر سکوں کہ میرا مال کہاں کہاں پڑا ہوا ہے، کس کس کو دینا ہے۔ ملک الموت نے کہا اب تیرے پاس ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلا کہ موت ایک ایسا لفظ ہے کہ لفظ موت سنتے ہی بڑے بڑے بادشاہوں سے پسینہ چھوٹنے لگتا ہے۔ موت ایک ایسا لفظ ہے جو بادشاہوں کے جسم سے پسینہ نکال دیتا ہے۔ اس موت کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر ایک انسان اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جانا ہے، لیکن یہاں توجہ طرف بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر اس انسان کو بنایا ہے۔ جب اللہ نے ساری کائنات کو فنا ہی کرنا تھا تو رب العالمین نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ نے پہلے پارے کے اندر تیسرے چوتھے صفحے کے اندر رب فرماتا ہے جب انسان کا وجود نہیں تھا، جب انسان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے باقی ساری چیزوں کو پیدا کر دیا، ساری چیزوں کو تیار کر دیا تھا۔ اب انسان کا وجود بنانا تھا تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ انسان کو بنانا چاہتا ہوں۔ تو سارے فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ تو سارے فرشتوں نے کہا یا اللہ تو انسان کو پیدا کرے گا، انسان تو زمین کے اندر جا کے گناہ کرے گا، فساد کرے گا، قتل کرے گا، یا اللہ وہ تو طرح طرح کے گناہ کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، مولا ہم تو ہیں دن رات تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، مولا ہم تو ہیں موجود، رات و دن تیری عبادت کر رہے ہیں۔ مولا تو نے ہمیں جس کام میں لگا دیا ہم پوری زندگی اسی میں مصروف ہیں، ہم کبھی گناہ نہیں کرتے، یا اللہ انسان کو کیوں پیدا کرے گا؟ رب نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب انسان کو تیار کر دیا، فرشتوں کا یہ اعتراض تھا کہ یا اللہ انسان کو کیوں پیدا کیا، گناہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سمجھانے کے لیے پریکٹیکل طور پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تم میں جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے وہ باہر نکل جاؤ، جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے وہ باہر نکل جاؤ۔ تو دو فرشتے ہاروت اور ماروت جو سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے وہ باہر آئے۔ اللہ نے کہا فرشتوں تم نے اعتراض کیا نا کہ انسان کو کیوں پیدا کرے گا، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اور پھر دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، تین کی قسم، والزیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینہ کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، محبوب تیرے امانت والے شہر کی قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک میں نے انسان کو سب سے افضل، سب سے حسین اور جمیل بنایا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر میں انسان کو سب سے نیچے والے طبقے میں ڈال دیا۔ بچا کون؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا ایسا اجر اور ایسا ثواب ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو جب انسان کو اللہ نے ساری کائنات سے افضل بنایا، فرشتوں سے بھی افضل بنایا، جو دن و رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جب فرشتوں سے افضل انسان کو بنایا
तब फरिश्तों ने एतराज किया, या अल्लाह हम तो दिन रात तेरी तस्बीह बयान करते हैं, हम कभी गुनाह नहीं करते। मौला इंसान तो गुनाह करता है, फसाद करता है, कब्र गारत करता है, जिना करता है। या अल्लाह इतने गुनाह होने के बावजूद हम एक तरफ जो हमेशा तेरी तस्बीह बयान करते हैं, एक इंसान है जो अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजार रहा है। मौला फिर तू इंसान को तूने या अल्लाह हमसे अफजल क्यों बनाया, क्या वजह है? अल्लाह ने कहा, ऐ फरिश्तों मैंने इंसान को नफ्स भी दिया है और अकल भी दी है। अगर इंसान अपनी जिंदगी अकल के मुताबिक गुजारेगा फरिश्तों से अफजल होगा, अगर नफ्स के मुताबिक गुजारेगा जानवरों से बेहतर होगा। बेशक हक है। फरिश्तों ने एतराज किया तो अल्लाह ने कहा, तुम में जो सबसे मुत्तकी और परहेजगार फरिश्ते वो बाहर निकल जाओ। हारूत और मारूत दो फरिश्ते जो सबसे ज्यादा अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे बाहर निकल गए। अल्लाह ताला ने कहा, मैं तुम्हें अकल भी देता हूं और तुम्हें नफ्स भी देता हूं, दोनों चीजें दी। और अल्लाह ने दोनों फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी कि तुमने सुबह आसमान से जमीन पर जाना है और तुमने लोगों के फैसले करने हैं। जब शाम का वक्त होगा एक दुआ पढ़ोगे, दोबारा आसमान पे आ जाओगे। यूं सिलसिला चलता रहा। वो फरिश्ते सुबह जमीन पे आते थे, पूरा दिन लोगों के फैसले करते थे। शाम का वक्त होता था, अल्लाह ने बताई दुआ थी, दुआ को पढ़ते थे, आसमान पे चले जाते थे। ये सिलसिला चलता रहा। बहुत दिनों के बाद एक फैसला ऐसा आया, एक हसीन और जमील लड़की थी, शादीशुदा लड़की। शादीशुदा लड़की का फैसला फरिश्तों की बारगाह में आया। वो फरिश्ते जिनको अल्लाह ताला ने नफ्स भी दिया था, अकल भी दी थी, उन फरिश्तों के पास जब वो मुकदमा पहुंचा, उस लड़की का हसीन जमील लड़की देखी तो उनकी नीयत बदल गई। उन्होंने उस औरत से कहा कि हम तुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। उस औरत ने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, अगर तुम मुझसे अपनी हाजत पूरी करना चाहते हो तो मेरी 2-3 शर्तें होंगी, शर्तें पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप मुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। फरिश्तों ने कहा, बताओ। यानी नफ्स इतना गालिब आ चुका था, फरिश्ते सब कुछ भूल गए। औरत ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि मेरा शोहर है, उससे इजाजत लेके आओ। अगर वो तुम्हें इजाजत दे दे तो फिर तुम अपनी ख्वाहिश मुझसे पूरी कर सकते हो। फरिश्ते शोहर के पास गए, शोहर बेचारा होगा मुझसे गरीब, उसने इजाजत दे दी। उसके बाद क्या हुआ? औरत ने कहा, मेरी एक और शर्त है। कहा, वो क्या? कहा, मेरी शर्त यह है कि मुझसे जो भी ख्वाहिश पूरी करता है पहले उसको शराब पीनी पड़ती है, तुम्हें शराब पीनी पड़ेगी। फरिश्ते ख्वाहिशात नफ्स की वजह से इतने मगलूब हो चुके थे कि उन्होंने शराब भी पी ली। जब शराब पी बेहोश हो गए तो उस औरत ने कहा, मेरी तीसरी शर्त यह है कि तुम जो दुआ पढ़ के सुबह जमीन पे आते हो, शाम को आसमान पे जाते हो, दुआ मुझे बता दो। फरिश्ते नशे में इतने मसरूफ थे कि फरिश्तों ने वो दुआ भी बता दी। जब वो दुआ बता दी, वो औरत तो आसमान पे चली गई, लेकिन वो फरिश्ते जो इतने नशे में मसरूफ मगलूब हो चुके थे, जब नशे से होश आई, शराब से होश आई, तो अल्लाह ताला ने कहा, फरिश्तों तुम ही तो थे जो एतराज कर रहे थे कि अल्लाह इंसान को क्यों बनाएगा, इंसान को क्यों पैदा करेगा। तुम ही तो एतराज कर रहे थे। जब मैंने तुम्हें अकल दी और मैंने तुम्हें नफ्स दिया, तो बताओ तुमने कौन कौन सा गुनाह नहीं किया। तुमने तो इतने इतने बड़े गुनाह कर लिए जिनका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते थे। तब फरिश्तों ने कहा था, या अल्लाह बेशक तू हमसे ज्यादा जाने वाला है, या अल्लाह तू जो कहता था वो हक और सच है। फिर अल्लाह ने पूछा, फरिश्तों बताओ तुमने तो 3 बड़े बड़े गुनाह कर लिए, अब बताओ तुम्हें दुनिया की सजा मंजूर है या आखिरत की सजा मंजूर है। फरिश्तों ने तो जहन्नम का अजाब देखा ही था। फरिश्ते अर्ज करने लगे, मौला आखिरत का अजाब, जहन्नम का अजाब हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हमें दुनिया में सजा दे दीजिए। उस वक्त से लेकर कयामत तक वो फरिश्ते जंजीरों में लटकाए हुए हैं और उनका मुंह जमीन की तरफ है, टांगे आसमान की तरफ है। कयामत वाले दिन उनकी तौबा कबूल होगी। तो पता क्या चला कि अल्लाह ताला ने इंसान को नफ्स और अकल दोनों चीजें देकर दुनिया में भेजा। फरिश्ते वो हैं जिनको अल्लाह ने सिर्फ अकल दी है, नफ्स नहीं दिया है, और जानवर वो है जिसको अल्लाह ने सिर्फ नफ्स दिया है, अकल नहीं दी है। एक इंसान के अंदर दोनों चीजें मौजूद है, नफ्स भी है, अकल भी है। अगर इंसान अकल के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा तो अल्लाह ताला ने इस इंसान को फरिश्तों से अफसर बनाया है। अगर नफ्स इसके ऊपर गालिब आ गया और नफ्स के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा तो फिर यही इंसान जानवरों से भी बुरा है। बेशक। तो अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाया, जब मौत का वक्त आ जाता है 1 मिनट आगे नहीं हो सकता, 1 मिनट पीछे नहीं हो सकता। अब इंसान तो मर जाता है, इंसान दुनिया छोड़ के चला गया, लेकिन हाँ ये जो महफिल मुनक्किद हुई है इसके मुतालिक तुम्हें हदीस सुना देता हूँ। इस महफिल के मुतालिक भी आजकल बहुत सारे मसले
آج کل بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ جائز ہے ناجائز ہے. اس کے اوپر ایک لمبی تفصیل اور بحث کرتی ہے کہ جناب یہ فاتحہ خوانی، یہ 7واں، یہ 20واں، یہ میت کے لیے سارے ثواب، یہ میت کے لیے دعا کرنا، کیا یہ حدیث یا قرآن سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو میں کہتا ہوں یہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے. لیکن فرق اتنا ہے ہمیں نہ حدیث آتی ہے نہ قرآن آتا ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 101 کے اوپر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا مات رجل انقطع عنه عمله الا من ثلاثه اشیاء. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی، انسان فوت ہو گیا، انسان دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا، انقطع عنه عمله، اب انسان کے اعمال وہیں رک گئے. اب مرا ہوا انسان، اب وفات شدہ انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، اب مرا ہوا انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی بھی نئے کام نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے اعمال وہیں پر رک گئے، الا من ثلاثه اشیاء، یہ ثلاثہ کا استثناء ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب مردے کو، مرحوم کو قیامت تک ملتا رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کون سی چیزیں؟ اللہ کے نبی فرماتے، ابو داؤد کی حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 101 کے اوپر ہے. میرے آقا نے فرمایا او من صدقۃ جاریہ، پہلے چیز صدقہ جاریہ ہے. بے شک اگر انسان نے اپنی زندگی میں کوئی مدرسہ بنایا، کوئی مسجد بنائی، کوئی راستہ بنا دیا، کنواں کھول دیا، کوئی پیڑ لگا دیا، الگ جتنے بھی صدقے کے طریقے ہیں، اگر انسان نے دنیا میں کچھ بھی صدقہ کر دیا، مدرسہ بنا دیا، جب تک وہ مدرسہ رہے گا مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسری چیز او من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری چیز اگر انسان علم دین حاصل کیا، انسان عالم بنا، حافظ قرآن بنا، مفتی بنا، جب تک وہ انسان، جب تک وہ آدمی اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو پڑھاتا رہے گا، اب مر گیا، وہ چلا گیا دنیا سے، جب تک اس کے شاگرد دنیا میں باقی رہیں گے، آگے علم دین پھیلاتے جائیں گے، بچوں کو قرآن پڑھاتے جائیں گے، جب تک وہ اس کا تعلیمی سلسلہ چلتا رہے گا تب تک مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا. بے شک، سبحان اللہ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، یہ لفظ محل نظر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اور اگر مرحوم نے پیچھے کوئی نیک اولاد چھوڑ دی، او ولد صالح، صالح کا لفظ کیونکہ اللہ کے نبی آج سے 1400 سال پہلے جانتے تھے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے آ جائیں گے جو ان چیزوں کا انکار کریں گے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا او ولد صالح، اگر مرحوم اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے آ گیا، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ بدکار برے لوگ دعا نہیں کریں گے. او ولد صالح يدعو له، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہوگی، جب تک وہ اولاد مرحوم کے لیے دعا کرتے رہیں گے اس مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. یہ ابو داؤد کی حدیث، یہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا. اور ایک دن اللہ کے نبی صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، مجمع لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ میرے صحابہ، ہر انسان کو اپنا مال زیادہ پسند ہوتا ہے یا دوسرے انسان کا مال زیادہ پسند ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہر انسان کو اپنا مال زیادہ پسند ہوتا ہے، اپنا پیسہ زیادہ پسند ہوتا ہے، اپنی جائیداد ہر انسان کو پسند ہوتی ہے. تو میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا تمہارا پیسہ، تمہاری جائیداد وہی ہے جو تم نے آگے بھیج دی، باقی جو پیچھے رہنے والی چیز ہے وہ تمہاری نہیں، وہ تمہارے وارثوں کی. تو یہ موت کا آج ختم شریف ہے. مرحوم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا. تو بس لاش واقعہ سن لیجئے انسان کی تخلیق کیسے ہوئی. آپ بھی تھکے ہوں گے انسان کی تخلیق کیسے ہوئی. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانا چاہا، انسان کا بھی وجود نہیں تھا، انسان کو بنانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جبرائیل کو زمین پر بھیجا اور کہا جبرائیل تم زمین پر جاؤ، زمین کے اوپر سے مٹی لے کے آؤ، میں انسان کا وجود بنانا چاہتا ہوں، انسان کا مجسمہ بنانا چاہتا ہوں. جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہے زمین پر آئے، جبرائیل نے آ کے مٹی کو اٹھایا، باقی ساری مٹی رونے لگی اور مٹی عرض کرنے لگی ہے جبرائیل تجھے خدا کا واسطہ ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہ کر. جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں، بڑا نرم دل ہے. جبرائیل کو مٹی کا رونا دیکھ کر ان کے دل میں رحم آ گیا. جبرائیل نے مٹی کو وہیں چھوڑا، اللہ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ چلے گئے. جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اللہ نے کہا جبرائیل مٹی کے لیے بھیجا تھا، مٹی کہاں ہے؟ عرض کی مولا جب میں نے زمین کے اوپر سے مٹی کو اٹھایا باقی ساری مٹی رونے لگی اور مٹی کہنے لگی جبرائیل تجھے خدا کا واسطہ ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہ کر.
مجھے مٹی کا رونا دے کر میرا دل نرم تھا، رحم آ گیا، میں نے مٹی وہیں چھوڑی، یا اللہ میں خالی ہاتھ آ گیا۔ اللہ نے پھر کہا میکائیل تم جاؤ۔ میکائیل زمین پر آئے، میکائیل علیہ السلام نے آ کے مٹی کو اٹھایا تو باقی ساری مٹی رونے لگی اور کہنے لگی میکائیل ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہ کر۔ میکائیل کو بھی رحم آ گیا، میکائیل علیہ السلام نے مٹی کو وہیں چھوڑا، خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ رب نے پوچھا میکائیل مٹی کہاں ہے؟ یا اللہ جب میں نے مٹی کو اٹھایا تو باقی ساری مٹی رونے لگی، مجھے رحم آ گیا، میں نے مٹی کو وہیں چھوڑ دیا، خالی ہاتھ آ گئے۔ اللہ نے کہا اسرافیل تم جاؤ۔ اسرافیل آئے، آ کے زمین کے اوپر سے مٹی کو اٹھایا، اب انسان کا وجود بنانا تھا تو مٹی کو اٹھایا، باقی ساری مٹی رونے لگی، عرض کرنے لگی اسرافیل ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہ کر۔ اسرافیل کو رحم آ گیا، مٹی کو چھوڑا، خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو بھیجا، کہا اسرائیل تم جاؤ زمین کے اوپر سے مٹی لے کے آؤ۔ اسرائیل آئے، اسرائیل علیہ السلام نے آ کے مٹی کو اٹھایا، باقی ساری مٹی رونے لگی اور کہنے لگی اسرائیل تجھے خدا کا واسطہ ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہ کر۔ اسرائیل نے کہا مٹی میں تیرا رونا دیکھوں یا خدا کا حکم دیکھوں؟ اتنی بات کہی اور اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب مٹی لے کے پہنچے تو اللہ نے کہا اسرائیل 3 فرشتے تجھ سے پہلے گئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جب میں نے مٹی کو اٹھایا تو باقی ساری مٹی رونے لگی، یہ مٹی کو چھوڑ کے واپس آ گئے۔ اسرائیل جب تو نے مٹی کو اٹھایا تو بتا کیا مٹی نہیں روئی؟ اسرائیل نے کہا یا اللہ جب میں نے مٹی کو اٹھایا تو مٹی بھی رونے لگی، لیکن میں نے مٹی کو ایک ہی بات کہی کہ مٹی میں تیرا رونا دیکھوں یا خدا کا حکم دیکھوں؟ اللہ نے کہا اسرائیل آج سے تیری ڈیوٹی ہے، جب انسان کا وجود بنانا تھا، جب انسان کا مجسمہ بنانا تھا، مٹی بھی تو ہی لے کے آیا، اب جب انسان کی روح نکالنی ہوگی تیری ڈیوٹی ہے، قیامت تک روح نکالنا تیرا کام۔ سبحان اللہ۔ سب سے ذمہ لگی ہوئی ہے کہ اسرائیل آتے ہیں، سخت دل والے ہیں، مٹی جو جسم سے روح نکالتے ہیں، باقی ساری مٹی روتی رہتی ہے، سارے انسان پریوار والے، بچے، رشتہ دار، بیوی بہن سب روتے اور دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اسرائیل روح کو نکالتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہر ایک انسان نے مرنا ہے، لیکن کیا ہم نے مرنے کی تیاری کی ہے یا نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے بھیجا ہے ہم نے اس کو کیا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، تو ساری 18,000 مخلوقات کو اللہ نے انسان کو چھوڑ کر باقی ساری اشیاء کو، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے واسطے پیدا کیا۔ یہ زمین بنائی اللہ نے انسان کے واسطے، آسمان انسان کے واسطے، ہوا پیدا کی انسان کے واسطے، آگ بنائی انسان کے واسطے، الغرض جتنی اشیاء ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے واسطے پیدا کیا۔ اب انسان کو کیوں پیدا کیا؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے، یہ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایک بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا، تو پھر انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے 27واں پارہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے انسان کو اور جنات کو ایک ہی کام کے لیے پیدا کیا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہماری تخلیق کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ کل قیامت کا دن ہوگا، قرآن وہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اللہ کا قرآن کہتا ہے قرآن وہ کتاب ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مسئلہ بیان فرما دیا، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک، موت سے لے کر حشر تک، حشر سے لے کر جنت تک، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سارے مسائل کو بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ بیان فرماتے ہوئے 29واں پارہ سورہ مدثر کے اندر بیان فرماتا ہے جب میدان محشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور مجھ سے بدکار لوگ جب جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، بڑے غور سے سننے والی بات ہے، لاش بات ختم کرنا چاہتا ہوں، تو سارے جنتی جہنم سے سوال کریں گے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تاکہ قیامت والے دن جب یہ ایمان والے جہنم میں جائیں تو پھر یہ عذر نہ کریں، یہ بہانہ نہ بنا کہ یا اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یا اللہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن کے اندر ہر ایک مسئلہ بیان فرما دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو سارے جنتی لوگ جو جنت میں ہوں گے وہ جہنمیوں سے ایک سوال کریں گے۔ سوال کیا ہے؟ ما سلککم فی سقر، سارے جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے اور جہنمیوں تم بتاؤ دنیا میں کیا کام کیا کرتے تھے، دنیا میں کون سے ایسے اعمال کیے، کون سے تم نے ایسے گناہ کیے کہ آج اللہ تعالیٰ نے تم کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا؟ جو کون پوچھیں گے؟
جنتی لوگ جہنمی سے پوچھیں گے قالوا لم نکو من المصلین، تو پھر سارے جہنمی یک زباں ہو کے بولیں گے وہ جنتیوں ہماری پہلی غلطی یہ تھی لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے، اللہ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ جہنمی کہیں گے ہماری دوسری غلطی یہ تھی ہم اپنے پڑوسیوں کی فقیروں کی مدد نہیں کیا کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وہ جہنمی کہیں گے جنتیوں ہماری تیسری غلطی یہ تھی دنیا میں ہمارے تعلقات، ہمارے یارانے، ہماری دوستی بدکار لوگوں کے ساتھ، چوروں کے ساتھ، نشیڑیوں کے ساتھ ہے، کبھی ہم نے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کی۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، او جنتیوں ہماری چوتھی غلطی یہ تھی جب بھی ہمارے سامنے کوئی عالم، کوئی تبلیغ کرنے والا دین کی باتیں سناتا تھا، میدان محشر سے ڈراتا تھا، جہنم سے ڈراتا تھا، تو ہم کیا کرتے تھے ایک کان سے سنتے تھے اور دوسرے کان سے نکال دیتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، ہم یہ 4 غلطیاں کرتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے جو یہ انسان 4 غلطیاں کر کے ہمارا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے انسان کی قیامت والے دن کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا۔ اللہ اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم مرحوم بابا حسین کے اصرار ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ اس تقریر کے صدقے، بیان کے صدقے، قرآن کے صدقے اور ختمات کے صدقے اللہ مرحوم کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کی چر میں سے کیاری بنا، یا اللہ اس کی قبر پر رحمت کی بارش نازل فرما، یا اللہ اس کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما، یا اللہ اس کو قبر میں پیارا آقا کا دیدار نصیب فرما، یا اللہ قیامت والے دن آقا کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ پیچھے گھر والوں کو، اس کے پریوار کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ وآخر دعوانا وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔